السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ بھی قرآن کریم کو بیسک سے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ میں آپ کو الفاظ توڑ کر بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان الفاظ کو صحیح پڑھیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجری۔ اب ہجے کر کے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے پڑھیں گے۔ جیم زبر تج۔ جیم کے اوپر ساکن ہے، اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور ساکن بھی کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر ساکن ہو تو اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے جیم کے اوپر ساکن ہے تو اس سے پہلا جو حرف ہے وہ تا ہے، تو تا کو جیم میں ملائیں گے۔ کس طرح سے؟ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تج ری۔ را یا میں اس لیے کھینچ رہے ہیں کیونکہ یا مدہ ہو رہا ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر جہاں بھی آپ دیکھیں تو یا مدہ ہوتا ہے، اور یا مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اس طرح سے۔ را یا زیر ری، تج ری، تج ری۔ اگلا لفظ کو دیکھتے ہیں۔ تا قاف زبر تق۔ قاف کے اوپر جزم ہے، اور جس حرف کے اوپر بھی جزم ہو تو اس کے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو قاف سے پہلے تا ہے تو تا کو قاف میں ملائیں گے۔ تا قاف زبر تق، واو خڑا زبر وا، تقوی۔ اور خڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے واو کے اوپر خڑا زبر ہے اس لیے کھینچیں گے۔ واو خڑا زبر وا، تقوی۔ اور جو یا ہے واو کے بعد، او یا نہیں پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ یہ لکھنے کا طریقہ ہے، یہ پڑھی نہیں جاتی ہے یہ یا، تو اس طرح سے پڑھیں گے تقوی۔ اگلا لفظ کو دیکھتے ہیں۔ یا غین پیش یغ۔ غین کے اوپر ساکن ہے، اور جس حرفے کے اوپر ساکن ہو تو اس کو پیچھے والے حرفے سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے غین سے پہلے یا ہے اور یا کے اوپر پیش ہے، تو یا غین پیش یغ۔ یا کو غین میں ملائیں گے۔ یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی۔ اب نون یا زیر نی میں کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، اور یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اور یا مدہ کو کھینچتے ہیں، اس لیے یغنی میں نی ہے اس کو کھینچیں گے اس طرح سے۔ نون یا زیر نی، یغنی، پیچھے سے ملائیں گے، یغنی۔ یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی۔ آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے الفاظ صحیح ہوں گے اور آپ بھی صحیح پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اب اگلا الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اگلا میں نشیرت ہے، تو سب سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، تو نون پیش نو۔ اور میں نے بار بار میں یہ بتاتا ہوں کہ زبر زیر پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچتے ہیں، تو نون کے اوپر پیش ہے تو کھینچیں گے نہیں۔ نون پیش نو، نو کہیں گے، نو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ نون پیش نو۔ شین زیر شی، کیونکہ شین کے نیچے زیر ہے تو زیر کو بھی نہیں کھینچیں گے، نہ ہی پیش کو کھینچنا ہے، نہ ہی زیر کو کھینچنا ہے، اور نہ ہی زبر کو کھینچنا ہے۔ سنگل حرکت کسی حرف کے اوپر ہو تو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی۔ جلدی پڑھیں گے، نوشی۔ را تا زبر رت۔ را کو تا میں ملائیں گے، اس لیے تا کے اوپر جزم ہے، اور جس حرف کے اوپر جزم ہے اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے را تا زبر رت۔ اب پیچھے سے ملائیں گے، نشیرت، نشیرت۔ آپ بھی پڑھیں، نشیرت۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نشی۔ را تا زبر رت، نشیرت۔ اب نیچے دیکھیں،
را پیش رو، را کے اوپر پیش ہے تو نہیں کھینچیں گے، را پیش رو، فا زیر فی، روفی جلدی پڑھیں گے، روفی روفی، عین تا زبر عت، عین کو تا میں ملائیں گے کیونکہ تا کے اوپر جزم ہے، اور جس حرف کے اوپر جزم ہے اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے عین تا زبر عت پیچھے سے ملا لیں گے، رفیعت رفیعت، پھر دیکھیں را پیش رو، فا زیر فی، رفی، عین تا زبر عت، رفیعت۔ اگلا لفظ کو دیکھتے ہیں، یا نون زبر ین، کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے اور نون سے پہلے کیا ہے، یا ہے، تو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ین قا، لام زیر لی، ین قلی، با پیش بو، ین قلیبو۔ اب ین نہیں بولیں گے، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز جو ہوتی ہے اس کو ناک میں چھپاتے ہیں۔ اب نون ساکن یہاں پر ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے قاف ہے، تو یہاں پر اقفا کریں گے تو ین نہیں بولیں گے، یا قلیبو، سمجھیں اس بات کو، یا قلیبو۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا جو 15 ہے اس میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز جو ہوتی ہے اس کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، تو اس لیے ینقلب نہیں پڑھیں گے، ینقلب۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، لام یا زبر لئی، دیکھیے یا کے اوپر ساکن ہے، جزم ہے اور اس سے پہلے لام ہے، تو لام کو یا میں ملائیں گے، بتا دیا ہے میں نے کہ جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لئی سا، کیونکہ سین کے اوپر صبر ہے تو صبر کو نہیں کھینچیں گے، لئی سا لئی سا۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، حا پیش حو، ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی حوشی، جلدی بولیں گے، حوشی، را تا زبر رت، را کو تا میں ملائیں گے اس لیے کہ تا ساکن ہے اور جس حرف پر جزم ہے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے را کو تا میں ملائیں گے، را تا زبر رت، حشرت، جلدی بولیں، حشرت۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ کریے گا، اور اگر آپ اسی طرح سے قرآن کریم کو سیکھنا چاہتے ہیں بیسک سے تو ہماری ویڈیو کے ساتھ آپ بنے رہیں، اور پلے لسٹ میں نے ویڈیو کو ڈال دیا ہے، جا کر وہاں لگاتار اور سیریل بائی آپ ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ قرآن کریم بہت بہتر طریقہ سے سیکھ سکتے ہیں پڑھنا، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں، جو بھی قرآن کریم کو سیکھنا چاہتے ہیں اس کے پاس ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔